نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت ابن زبیر و حضرت علی رضی اللہ عنہما کی نمازوں کے حالات۔ مجاہد علیہ الرحمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس طرح آقا نماز پڑھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پڑھتے تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت ثابت علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آ کر کمر پر بیٹھ جاتی۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولا مسجد کی دیوار پر لگا، جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا۔ چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچے پر لپٹ گیا۔ وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے، کچھ شور کی سی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے، تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخیر زمانے میں جب ان کے خنجر مارا گیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن میں کپ کپی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا ہے۔ خلف بن ایوب سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں پریشان نہیں کرتی؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اپنے عمل پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر و تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے میں ہلا تک نہیں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے
تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا۔ لوگ اس کی وجہ سے دوڑے وہاں جمع ہوئے، شور و شغب ہوا مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حضرت حاتم سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اس طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور پل صراط کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نہ معلوم قبول ہوئی یا نہیں۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کی چوکی داری اور انصاری کا نماز میں تیر کھانا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج رات کو حفاظت اور چوکی داری کون کرے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو۔ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انصاری نے مہاجری سے کہا کہ رات کو 2 حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصے میں آپ سو رہیں میں جاگتا رہوں، دوسرے حصے میں آپ جاگیں میں سوتا رہوں، کہ دونوں کے تمام رات جاگنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے۔ اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا لے۔ رات کا پہلا آدھا حصہ انصاری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجری سو گئے۔ انصاری نے نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر تیر مارا، اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا اور پھر اسی طرح تیسرا تیر مارا، اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہ تو ایک کی جگہ 2 کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ نہ معلوم کتنے ہوں، مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انصاری کے بدن سے 3 جگہ سے خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ مہاجری نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے مجھے شروع ہی میں نہ جگا لیا۔ انصاری نے فرمایا کہ میں نے ایک سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں اور آقا نے جو حفاظت کی خدمت سپرد کر رکھی ہے وہ فوت ہو جائے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ فائدہ یہ تھی ان حضرات کی نماز اور نماز کا شوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائے، مگر نماز کے لطف میں فرق نہ پڑے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتا رہے۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے
ہمارے امام یعنی امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہیں تھے، یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو۔ بزرگان محترم، آج جمعہ کی شب ہے، اور جمعہ کی شب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کرنے کا ہمارا معمول ہے۔ گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ جب جب بھی یہ مجلس شب جمعہ میں ہوا کرے گی، انشاءاللہ العزیز سنت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سنیں گے، سنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے کچھ تمہیدی باتیں سن لے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سنت کا سلسلہ شروع کریں گے پیدائش سے لے کر، کہ ایک بچہ جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، جنم لے، تو آقا کی کیا سنت ہے، اس کے ساتھ کیا عمل کرنا چاہیے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ۔ انہوں نے فارسی زبان میں سنت کے تعلق سے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ مپندار سعدی کے راہ صفا، مپندار سعدی کے راہ صفا، تواں یافت جز در پے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، او کما قال۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سعدی اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، کہ ایک بات پلو باندھ لے، کہ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنے کی ہے، کہ جو سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ جس کو ایک اردو کا شاعر کہتا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو یہ سنت کے راستے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو بہرحال سعدی یہ کہتے ہیں کہ حضور کا راستہ چھوڑ کر کسی بھی راستے پر کوئی چلے گا تو ہرگز ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہ اگر تمہیں اپنی منزل کو پہنچنا ہے تو بھئی میری اور آپ کی منزل کیا ہے؟ بولو، ایک مسلمان کی منزل کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے ساری عبادتوں کا خلاصہ۔ اگر ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ یوں بنے گا کہ ہم دین پر اس لیے عمل کرتے ہیں، سنت کا اتباع اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا
مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو تمام نعمتیں مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اور کوئی نعمت ایسی ہے کہ جو باقی ہو؟ تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ حسن پہ بھیجا آرام سے دیوان نہ چیل لینا بھیجا. تو سابق محتمم دارالعلوم دیوبند یہ فرماتے تھے کہ علماء کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، ہر دور میں رہے گی، اور اس عالم میں نہیں بلکہ عالم کی ضرورت اس عالم میں بھی پڑے گی. اب نورانی بھائی یوں کہیں بات سن کر کہ مول صاحب آج تو ہمری لی دو ہمیں تاں کی دو، لیکن ایسا ہوگا نہیں. وہ تو آپ نے یہاں بات سنا ہے چودھری صاحب، لیکن حضور کا ارشاد اپنی جگہ صحیح ہے. تو آقا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب علماء سے پوچھیں گے کہ بھئی اب کون سی نعمت ایسی باقی ہے جو رہ گئی ہے؟ تو علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اسماعیل چچا اس کی رضا مانگو کہ اللہ آپ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیں. تو یہ سب سے بڑی دولت. اب جو لوگ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ان کے تعلق سے برے الفاظ بول کر اپنی زبان کو بگاڑتے ہیں، بری اور غلط تحریر لکھ کر اپنے ضمیر کو خراب کرتے ہیں، تو بھئی صحابہ کرام کے خلاف غلط لکھو گے، غلط بولو گے تو یہ تو بالکل ویسا ہی ہوگا جو ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ سورج پہ تھوکو گے تو کہاں آئے گا؟ اپنے منہ پر ہی آئے گا. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کل ٹرائی کریو چودھری صاحب، کل جو ہے ٹرائی کر لیجیو. اگر یقین نہ ہو تو یہ آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن شرط ہے حسن بھائی کہیں گے کہ کالے سورج نکلو بھی تو جو ہے نا، اب پتہ نہیں کل نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے نا. یہ اس پہ ایک مزیدار بات سنیں. فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چودھری صاحب سفر میں تھے، اور یورپ کا ہی سفر تھا. اب ان کی جو ہے عصر کی نماز باقی تھی. اب اترے جب ایئرپورٹ پر اور ہوائی اڈے پر، تو باہر نکل کر دیکھا تو آسمان اس طرح کا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سورج ڈوب گیا ہے کہ نہیں ڈوبا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عصر کی نماز کہاں تک ہو سکتی ہے؟ مغرب تک ہو سکتی ہے. سورج غروب ہو گیا تو پھر وقت نکل گیا. تو مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل چچا فرماتے ہیں کہ ایک سیکھ ملا ہمیں. وہ وہیں کام کرتا تھا ایئرپورٹ پر. تو اس سے پوچھا کہ بھائی سورج جو ہے غروب ہو گیا یا نہیں ہو گیا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو اللہ کے بندے نے حافظ صاحب جواب دیا کہ اس کا کیا، جب جی میں آتا ہے نکلتا ہے، جب جی میں آتا ہے چھپ جاتا ہے. تو اس نے کہا جب جی میں آتا ہے نکلتا ہے، جب جھی میں آتا ہے چھوٹ جاتا ہے. چونکہ یہاں پہلے ویدر آپ سب جانتے ہیں، آپ تو پرانے لوگ ہیں، ایسا ہی تھا. اور یہاں آ کر جب میں نیا آیا تو کچھ لوگ یعنی ہر جگہ کہیں بھی میں گیا تو ایک بات جو سننے کی ملتی تھی، لوگ شروع میں نصیحت کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو کہتے تھے کہ یہاں پہ 3W کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں یہ کئی جگہ چودھری صاحب سنا ہم نے جب آئے تو، کہ 3W کا جو ہے نورانی بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور پھر یہ بھی سنا ایک صاحب حسن بھائی کہنے لگے کہ یہاں دو چیز نہیں بتانے کی، ایک ایج نہیں بتانے کی اور دوسرے ایک آپ بتا دو ویج نہیں بتانے کا، کہ بھائی ایج کتنی اور
ویج جو ہیں کتنی، اور ایک صاحب کہتے تھے کہ عورتوں سے تو پوچھنے کا نہیں کہ ایج کتنی، ورنہ وہ ناراض ہو جاتی. ہاں مرد تو بتا بھی دیتا ہے، عورت اس کو پسند نہیں کرتی، اور عورت کو آپ کو راضی کرنا ہو تو کچھ 10 سال جو اس کی ایج ہو کم بتا دو تو خوش ہو جائے گی. بہرحال تو سورج، اب مفتی صاحب کو بھی جواب ایسا نہیں. یہاں ایک بات، مسئلے کی ہنسی کی بات ختم ہو گئی، اب جو ہے مسئلے کی بات سنو، زندگی میں کبھی کام دے گا انشاءاللہ. اب کیا کرے، عصر کی نماز نورانی بھائی باقی تھی، پڑھے کہ نہیں پڑھے، اور پڑھے تو ادا کی نیت کرے کہ قضا کی نیت کرے. چونکہ اسماعیل چچا کچھ سمجھ آ نہیں رہا تھا، آسمان کو دیکھ کر مطلع صاف نہیں تھا، اس لیے مسئلہ صاف نہیں تھا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آسمان پر مطلع صاف تو مسئلہ صاف. سمجھے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں، ہر بات سمجھنے کی بھی نہیں، دماغ پہ خواہ بوجھ. تو بہرحال اب حضرت نے ساتھیوں سے یہ کہا کہ سب تحری کرو. تحری جانتے ہو نا؟ نہیں، یعنی اپنے اپنے اعتبار سے. میں آپ کو مثال دوں کہ قبلہ اگر مشتبہ ہو جائے، قبلہ معلوم نہ ہو، اب تو موبائل کے اندر کیا بولتے ہیں، کمپاس جو ہے وہ آ گیا ہے، یا ویسے بھی وہ ایک چیز میری گاڑی میں بھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ملتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے. لیکن اگر کسی کو قبلہ معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے خاص طور سے 2 نماز، فرض نماز اور واجب نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا رخ کس طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، ورنہ نماز نہیں ہوگی. نفل نماز آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ میری پشت کی طرف ہے، اور میری اور آپ کی گاڑی جو ہے جس طرف میرا رخ ہے، میں بیٹھا ہوں اس طرف جا رہی ہے، تو ابھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز کے اندر شریعت نے اختیار دیا ہے، رخصت دی ہے، گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ رائٹ ہینڈ کی طرف ہے یا لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے یا باغ کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود میں اور آپ جس طرف میرا چہرہ اور آپ کی پشت اور پیٹھ ہے اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے سواری پر، تب بھی ہو جائے گی. اب یہاں کیا کام دے گا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ آیت یہاں کام دے گی، یہ نفل میں. اور جہاں تحری کریں گے وہاں بھی یہ کام دے گی، لیکن فرض اور واجب نماز کے اندر اس آیت پہ عمل کرنا ہے جو دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. کس طرف چہرہ کرنا ہے؟ قبلے کی طرف. تو فرض اور واجب نماز میں تو ضروری. اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھو، یہاں پر ہم کتنے، آپ 5 اور ہم 5، ماشاءاللہ 2 جماعت ہیں، کہ 10 آدمی ہیں یا 20 آدمی ہیں، ہر ایک کو اپنی تحری اپنے طور سے کرنی پڑے گی. میری تحری آپ کو کام نہیں دے گی، آپ کی تحری مجھے کام نہیں دے گی. اب ہم ایک جگہ رکے، قبلہ معلوم نہیں ہے، تو ہر آدمی غور و فکر کرے گا، سوچے گا کہ قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے یا اس طرف ہو سکتا ہے، سامنے ہو سکتا ہے، پیچھے ہو سکتا ہے. اب اسماعیل چچا نے غور و فکر کیا، تحری کی، اور ان کے دل نے گواہی دی کہ قبلہ اس طرف ہے. حسن بھائی کے دل نے گواہی دی کہ قبلہ اس طرف ہے. اشرف بھائی کے دل نے گواہی دی کہ قبلہ اس طرف ہے. اب جس کا دل جو گواہی دے رہا ہے اسے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. اب اسماعیل چچا کا دل کہہ رہا ہے کہ اس طرف ہے،
اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس طرف ہے، تو اسماعیل چچا سوچنے لگے کہ چلو امام صاحب જે કહેતા છે આપણે હો તેમ જ કરે તો નહીં ચાલે. سمجھ آیا؟ ہاں اگر ایسا ہو کہ جو میری رائے ہے، جو غور و فکر میں نے کیا اور جس نتیجے پر میں پہنچا، حافظ صاحب بھی اسی نتیجے پر پہنچے تو کوئی بات نہیں، کہ ہم دونوں کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے تو ہم دونوں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ مسئلہ یاد رکھو، سب اپنی اپنی تحری پہ عمل کریں گے اور اس اعتبار سے نماز پڑھیں گے. اب ظاہری بات ہے اشرف بھائی کہ چاروں طرف الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں سب، قبلہ چاروں جانب تو نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نماز کے بعد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ عبدالسلام بھائی نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی، یہ قبلہ صحیح ہے، اور عبدالحفیظ بھائی اس طرف رک کر کے پڑھی تھی کہ اب نہیں واپس نماز پڑھنے کی. تو شریعت نے مسئلہ یہ دیا کہ نہیں، ہر ایک کی نماز کیا ہے؟ ڈن، ہر ایک کی نماز جو ہے وہ ہو گئی. تو یہ صرف قبلے کے لیے ہی تحری کرنا ایسا نہیں ہے. اگر ہمیں وقت معلوم نہ ہو، گھڑی نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، اور آسمان اور ویدر اس طرح کا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا، عصر کی نماز باقی ہے، سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، اب نیت کرے تو ادا کی کرے کہ قضا کی کرے. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر آدمی تحری کرو اور پھر بتاؤ کہ ہر ایک کے اعتبار سے ابھی عصر کا وقت ہے یا مغرب کا وقت ہے. تو کتاب میں ہے، لوگوں نے تعجب سے حضرت سے پوچھا کہ حضرت وقت میں بھی تحری کی جا سکتی ہے؟ وقت کے معلوم کرنے میں، چونکہ عام طور سے لوگوں نے یہ مسئلہ ایک چیز کے ساتھ خاص کر رکھا ہے کہ قبلہ معلوم نہ ہو اسی وقت جو ہے تحری کرنے کی. ایسا نہیں ہے، اگر وقت یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے تو اس میں بھی اب تحری کرو، چونکہ نیت کرنی ہے نا کہ قضا پڑھے کہ ادا پڑھے، یہ تو نیت تو کرنی پڑے گی. تو اب دل جو گواہی دے رہا ہے کہ ابھی عصر کا وقت باقی ہے تو ادا کی نیت سے پڑھو. اور تحری کے نتیجے میں جس نتیجے پر ہم پہنچے وہ یہ تھا کہ بھائی عصر کا وقت ختم ہو چکا، سورج غروب ہو چکا ہے، اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو عصر کی نماز کیا نیت سے پڑھنی پڑے گی؟ ارے کچھ تو بولو یار. قضا ہے نا، ہاں قضا کی نیت سے پڑھنی پڑے گی. بہرحال ابھی چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مغرب کا وقت یعنی شروع ہو چکا، عصر کا وقت ختم ہو چکا، تو اب پہلے عصر پڑھے کہ مغرب پڑھے؟ اچھا سوال ہے. تو اب اس کے لیے آپ کو مختصر جواب دے دوں، وہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کے متعلق پہلے فیصلہ کرے کہ وہ صاحب ترتیب ہے یا نہیں. صاحب ترتیب سمجھتے ہو؟ بالغ ہونے کے بعد سے جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہو تو فوراً اس نے کیا کر لیا ہو؟ ادا کر لیا. 5 نماز سے زیادہ نمازیں اگر قضا ہو جاتی ہے پھر آدمی صاحب ترتیب نہیں رہتا. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ صاحب ترتیب. مجھے بزرگ کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، میرے پاس کتاب ہے، اس میں پاکستان سے ہیں وہ، کچھ حسینی سرنیم حسینی ہے ان کا. تو انہوں نے اپنے والد کے تعلق سے فرمایا کہ میرے والد کی عمر 83، جہاں تک میرا گمان ہے یہی کہا کہ 83 سال کی تھی اور بیمار ہو کر ہسپتال پہنچے. تو اپنے بیٹے سے نورانی بھائی کہنے لگے کہ بیٹا الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں، آج 83 ایئرس کی عمر ہو چکی ہے، میری کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. ہے اسماعیل چچا؟ کوئی نماز جو ہے قضا نہیں ہوئی ہے. یہ ہے اصل کرامت، یہ اصل کرامت ہے. ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ لوگ آسمان میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں اور سمندر کے اوپر
بچھا دیا مصلی، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو کرامت سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ کرامت الاستقامت فوق الکرامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دین پر استقامت اختیار کرنا، پابندی سے کوئی عمل کرتے رہنا کہ کبھی قضا نہ ہو، اور اگر ہوا تو فوراً جو ہے ادا کر لیا، فرمایا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، وہ 1000 والا الگ ہے، یہ الاستقامت فوق الکرامہ، اس کا ترجمہ میں 1000 نہیں آئے گا۔ ہاں، لیکن یہ بھی ہے، آپ نے جو کہا وہ دوسرا محاورہ ہے، لیکن یہاں تو استقامت کا معنی استقامت فوق من اوپر، اور کرامہ یعنی کرامہ، تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ بھائی کرامت سے کیا ہے، وہ بڑھ کر ہے۔ ایک سنت پر آدمی پوری زندگی پابندی سے عمل کرتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، کبھی قضا نہیں ہوتی، یا ہوئی تو فوراً ادا کر لی، یہ جیسے چودھری صاحب نے کہا 1000 کرامتوں سے بڑھ کر۔ لیکن آج ہمارا تصور اور دماغ یہ بنا ہوا ہے کہ جو کچھ کرامت جھوٹی سچی دکھا دے تو بس پوچھو مت، پھر اس کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں، چونکہ خود دیوانے ہیں۔ اشرف بھائی، بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں، صاحب ترتیب چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اب کسی کی عصر کا وقت نکل گیا، نماز کا، مغرب کا وقت آ گیا، مسئلہ سنو، یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی، اب وہ بات بھول جاؤ، آپ کو آسان مثال دوں تاکہ سمجھ آئے۔ ایک آدمی صاحب ترتیب ہے، اور اس میں اعتبار بلوغت کے بعد سے ہوگا، بالغ ہونے سے پہلے نماز قضا ہوئی اس کا اعتبار نہیں ہے، چونکہ شریعت کا مکلف حسن بھائی آدمی کب بنتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو مان لو میری یا آپ کی عصر کی نماز اللہ نہ کرے کسی وجہ سے رہ گئی ہے، اور میں اور آپ مسجد میں آئے، دیکھا کہ امام محمد نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، جماعت سے نماز ہو رہی ہے۔ مسئلہ فقہا نے یہ لکھا کہ جو صاحب ترتیب ہے جماعت میں جوائنٹ نہیں ہوگا، چاہے جماعت چلی جائے، وہ کونے میں جا کر پیسیج کے اندر صحن میں کیا کرے گا، پہلے اپنی عصر کی نماز پڑھے گا، چاہے چلی جائے اس کی جماعت، اور جماعت ہو چکی ہے تو اب مغرب کی نماز وہ آدمی کیا کرے گا، اپنے اعتبار سے پڑھے گا۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ عصر کی نماز رہ گئی تھی، آیا مسجد کے اندر، مغرب کی جماعت ہو رہی ہے، یا بعض مرتبہ یاد نہیں رہتا، اللہ اکبر شامل ہو گیا، اور اب تو ایکسپیرینس ہے نورانی بھائی، جو باتیں نماز سے باہر یاد نہیں آتی وہ سب نماز میں یاد آتی ہے نا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہوتی تو شیطان کم بخت 2 میں سے ایک جگہ یاد دلاتا ہے، یا تو بیت اللہ میں یاد آتی ہے یا بیت الخلاء میں یاد آتی ہے۔ تو بیت الخلاء میں کیوں؟ فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدمی ٹوائلٹ میں زیادہ سے زیادہ وقت رہے، اور جب سے اشرف بھائی یہ آ گیا ہے اور جو اس کو لے کے گیا تو پھر پوچھو ہی مت، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت رہے، تو اس کے لیے وہ خیالات میں لگا دیتا ہے، وہ باتیں وہ یاد نہیں آتی، وہ یاد آتی رہتی ہے، پلاننگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ کیوں کہ جتنی دیر بیت الخلاء میں رہے گا، میں اور آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ وہاں ہم کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھو، یہ ٹوائلٹ میں جانے کی جو دعا ہے اور ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے، وہ ٹوائلٹ کے اندر نہیں پڑھنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہاں پڑھنا ہے؟ باہر، پھر اندر انٹر ہونا ہے۔ اور غفرانک صرف، یا غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی کہاں آ کر پڑھنا ہے؟ باہر آ کر۔ ہاں، البتہ حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو تحریر میں بھی آ چکا ہے، حضرت نے اس میں کچھ فرق کیا ہے کہ بھئی اگر بیت الخلاء صاف شفاف ہو
گندگی نہ پڑی ہو وہاں پر، صاف شفاف ہو، تو یہ دعا اندر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر بہتر ہے باہر ہی پڑھو۔ اور حضرت کا یہ مسئلہ کہاں کام دے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض گھرانے میں ٹوائلٹ الگ ہوتا ہے اور سنک الگ ہوتا ہے، یہ مسئلہ کہاں کام دے گا وہ بتا رہا ہوں۔ علماء کی جو دو رائے ہوتی ہے نا، وہ کبھی فائدہ اس میں کر جاتی ہے۔ اب جیسا میرا مکان ہے، میرا فلیٹ ہے، تو اس کے اندر یہ ساتھ ساتھ ہے، سنک بھی اسی جگہ پر ہے جس میں کیا ہے، ٹوائلٹ ہے۔ اب وضو بھی ہم اسی میں کریں گے، اب وضو کی دعا پڑھنی ہے تو اب کہاں کہ ٹوائلٹ اور سنک ساتھ ساتھ میں، اسماعیل چچا تو دیکھو ٹوائلٹ صاف شفاف ہے تو دعا اندر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹوائلٹ اگر صاف نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ انڈیا ابھی حافظ صاحب سفر ہوا تو میرا ایک ساتھی، وہ بھی اسی ملک یہیں برطانیہ سے آیا تھا، ساتھ میں تھا، ہمارا سفر ہوا کوسمبا کا۔ واپس راستے میں آ رہے، ہوٹل پہ کھایا، اس کو پتہ نہیں چھوٹا یا بڑا استنجا جو بھی لگا ہو، اس نے کہا کہ یار لے لو، وہ گیا واپس نکل آیا دیکھ کے، کیوں دیکھے اللہ ہے تو جوئنٹ نہیں تھا، جوئنٹ کئی تھا اٹلو گوجوش ہے ایم کے وہاں نہیں کیا۔ دوسری جگہ گئے حسن بھائی، وہاں بھی دیکھا چلا آیا، میں کہ تو او کریں تو اندر تھے جائے تو ہے، میں کہا اب کیا کرے، تو میں نے اس کو اشرف بھائی تیسری جگہ کہا اللہ کے واسطے اندر داخل ہو دیکھیو مت ہے، بن دیکھے بیٹھ جائیو۔ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے، میرے ابراہیم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، میری فیملی بھی ساتھ تھی، گئے تو انہوں نے بھی، میں کہ بھائی یہ تو ایوج۔ اور میں اپنے قریب کے گاؤں میں گیا، میں نام نہیں لیتا، اس میں میرا گاؤں بھی شامل ہے۔ بعض مسجد میں آپ جانتے بیت الخلا اتنا گندا ہوتا ہے، اور وہ نل کے اندر سے ٹپ ٹپ ٹپ، یہ فضول خرچے ہیں حسن بھائی، وہ کسی کو کچھ پڑی نہیں، اتنے سارے مصلی ہے، ذمہ دار ہے، وہ پانی ضائع ہو رہا ہے، بیڑی کے ٹھونٹے وہیں پڑے ہوئے ہیں، اور پچکاری ویمل اور پتہ نہیں کیا کیا کھا کر وہ پوری پینٹ جو ہے کر دیا ہے، اور اتنا گندا، چونکہ ہم یہ نہیں کہتے ہم وہیں سے آئے ہیں، لیکن اب یہاں رہ کر عادی ہو چکے ہیں، تو اب اسماعیل چچا وہاں جاتے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کوئی کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ صاف ہو تو دعا اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ وضو کے اندر جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ تو بہرحال آپ کا وقت ہو گیا ہے، مسئلہ ختم کروں۔ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں سمجھ گئے؟ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو فوراً اس نے پڑھ لی ہو، اور اس کے ذمے 5 نمازوں سے زیادہ وہ نہیں ہوئی قضا ساتھ میں، اور اس سے پہلے اس نے ادا کر لی۔ اگر قضا ہو بھی گئی اور 5 سے پہلے ادا ہو گئی تو وہ صاحب ترتیب کہلائے گا۔ سمجھ آیا؟ تو اس کو پہلے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ جو نماز چھوٹی ہے وہ پڑھنی ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ باتیں 2 جگہ یاد آتی ہے، تو اس میں اب نماز اس نے شروع کر دی، اور نماز کے اندر یاد آیا کہ میں تو صاحب ترتیب ہوں، اور میری تو نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے، تو اب اس کو نماز توڑ دینا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ نماز توڑ دینا ہے، اور پہلے کون سی نماز پڑھے؟ جو اس کی قضا ہوئی ہو۔ اور ایسا مسئلہ کہاں سے نکالا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لڑائی میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 4 نمازیں ایک ساتھ قضا ہو گئی تھی، اور جب نماز ادا کر رہے تھے چودھری صاحب تو اس نماز کا وقت تھا، حضور نے پہلے وقتی نماز نہیں پڑھی بلکہ جو نماز قضا ہوئی تھی وہ پڑھی۔ یہ مسئلہ یہاں سے آیا ہے۔ چھوٹا دن ہوگا، ابھی ونٹر آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے ظہر عصر مغرب عشاء سب ویکینڈ ہے تو ساتھ میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اب اس میں آدمی مشغول ہوتا ہے تو کبھی یاد نہیں رہتا، تو وہ جنگ ایسی تھی کہ حضور کو صحابہ کو اس میں مشغول تھے، یاد نہیں رہا، تو شاید میرے اور آپ کے سامنے ایک مسئلہ آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کرایا۔ تو حضور نے پہلے وقتی نماز نہیں پڑھی بلکہ کون سی پڑھی؟ جو نماز قضا ہو گئی تھی وہ پڑھی۔
آخری بات کہہ کر وقت ہو گیا ہے، مسئلہ ختم کرو، بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ نماز چھوٹ جائے تو اب اس کی قضا نہیں ہے، یوں کہتے ہیں، سنو، اور ہمارے درمیان میں بھی ہے، ادھر بھی وہ کہتے ہیں نماز کی قضا نہیں ہے، کہ حضور نے نماز جو ہے وہ قضا۔ میں نے کہا حضور کبھی تصور کرو، کیا حضور آقا کی نماز قضا ہوگی جان بوجھ کر؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور ادھر کسی مشغولی کی، جنگ کی مشغولی کی وجہ سے قضا ہوئی، حضور نے پڑھی۔ اور ایک روایت میں حافظ صاحب حضرت نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی سوتا رہ جائے یا نماز کو بھول جائے، نورانی بھائی، تو فرمایا کہ جیسے ہی اسے یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ تو بھائی یہ حدیث بھی تو بتا رہی ہے کہ وہ بھول گیا ہے تو اس کو کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے، اسلام میں نماز کی قضا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں، شریعت میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مومن اور بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے اصل بات۔ اور آپ لوگوں کو مسئلہ بتائیں گے کہ اب قضا نہیں کرنی، لوگ تو چھوڑتے رہیں گے کہ چلو آپ تو قضا نہیں کروانی ہے۔ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فقہا نے جو کتاب میں باب قائم کیا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جس کسی کی نماز قضا ہو جائے، یہ نہیں لکھا کہ قضا کر دے اور ہو جائے میں فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے مومن ہو اور بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کا تو فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اتنی سخت سزا۔ لیکن ہمارے امام نے رعایت کی، کہا کہ نہیں، اتنا مت کرو، اسے پریزن میں ڈالو، قید خانے میں ڈالو اگر بے نمازی ہو تو اسلام میں تو کوئی تصور ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے جنگ جیسی حالت ہے تو قرآن نے باقاعدہ جنگ کے اندر چودھری صاحب نماز کیسے پڑھنی مسائل بتائے، لیکن اجازت نہیں دی کہ نماز کو کیا کر دے؟ قضا کر دے۔ اور میں اور آپ، اللہ بچائے، یا میرے جیسے لوگ، آپ کا تو نہیں پتہ، شادی ہوتی ہے تو نماز قضا، خاص طور سے دلہا دلہن اور دلہا دلہن کے ماں باپ اور قریبی فرینڈ، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار آج کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ میں آٹلو بیزی چھوں ایم کے۔ اب جنگ میں بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔